बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो एक करिश्माती या एक गैबी कुव्वत के हसूल के हवाले से है। ये अमल अजाइबात में से है, लेकिन मैं ये अमल सजेस्ट उन लोगों को करूंगा जो दिल के हवाले से मजबूत हैं, यानी कमजोर दिल के हजरात इस अमल को कतई तौर पर ना करें। इसमें किसी किस्म का कोई खौफ, किसी किस्म का कोई डर, किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन कमजोर दिल के हजरात इस काम को ना करें। लेकिन जो हजरात हाजिरी के शौकीन हैं, बातिनी हाजिरी के शौकीन हैं, इस अमल में ज़ाहिरी हाजिरी तो नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिरी हाजिरी से बढ़कर ये अमल होगा। इस अमल की जाने बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले जो लवाजमात हैं वो कमरा है। कमरा आपको ऐसा मुख्तस करना होगा जिसमें कम से कम 5 दिन आपके इस कमरे में कोई भी दूसरा शख्स आपके अलावा नहीं आना चाहिए। ऐसे तो अमलियात का ये असूल है कि चिल्ला चाहे आम हो चाहे हाजिरी का हो, कुछ भी हो, तो उसमें आमिल के अलावा कोई भी बंदा दूसरा कदम ना रखे, और आपका जो रोटी पकाने वाला, खाने पिलाने वाला, वो बंदा परहेजगार और नमाजी होना चाहिए, और किसी एक ही हाथ का खाना खाना चाहिए। और पानी जो है बेहतर जो है वो दरिया का पीना चाहिए। दरिया के पानी पीने में जो खुफिया बात है वो पाकीज़गी की है कि दरिया का पानी जो होता है वो खुला होता है, खुली फिजा में होता है, हवा लगती रहती है और वो पाकीज़गी इख्तियार करता रहता है। और अमल के दौरान जो है वो पानी जब अंदर जाता है तो इंसान को एक रूहानी कुव्वत मिलती है, तो इसलिए दरिया का पानी लिया जाता है। वैसे दरिया में कुछ ऐसी दूसरी खास बात नहीं है। अगर आपका पानी आपको लगता है कि पाकीज़गी की हालत में है तो आप वो भी पी सकते हैं। तो आपने एक कमरा मुख्तस कर लेना है जिसमें सामान बहुत कम होना चाहिए, और चटाई जो है आपने वो खजूर की छाल जो होती है पुराने जमाने में जो आम मसले इस्तेमाल किए जाते थे, आपने वो इस्तेमाल करनी है। एहराम बांध लें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो सफेद कपड़े आप पहन सकते हैं। अच्छे बाखुरात मिलना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, और महंगे भी बहुत हैं, तो इसलिए कोई भी अच्छी किस्म की अगरबत्ती आप बाजार से बनी बनाई जाफरानी बहुत सस्ती किस्म की मिल जाती है, इसकी अच्छी खुशबू होती है, तो मतलब एक चीज ना होने से बेहतर है कि कुछ थोड़ी बहुत जल्दी रहे। आपने तस्बीह ले लेनी है, काली तस्बीह लें तो बेहतर है, नहीं तो आप लकड़ी की तस्बीह ले लें तो वो ज्यादा आपके लिए मुनासिब रहेगा। खाना आपने अमल करने से कम बेश 2 घंटे पहले खा लेना है ताकि खाना हजम हो जाए। और इस अमल को करने के लिए कमरे में जाने से पहले आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लेना है, और फिर आप कमरे में चले जाएं। कमरे में जाने से पहले आपने दिल के अंदर से, दिमाग के अंदर से कोई परेशानी है, घरेलू कोई मसला है, आपने वो बिल्कुल जहन से निकाल देना है, और घर वालों को बता देना है कि जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं आप दरवाजे पे दस्तक नहीं कर सकते। आप दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक करें, कमरे के दरमियान में बैठ जाएं। अगर आप हाफिज हैं तो बेहतर है, अगर आप हाफिज नहीं हैं तो कुरान शरीफ को सामने रख सकते हैं। आपने अमल करने से पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 1 मरतबा सूरह यासीन, 1 मरतबा सूरह वाक़िया, और 1 मरतबा आपने सूरह तौबा की तिलावत करनी है। आपने रटा नहीं लगाना, ये ख्याल करना है कि वक्त पूरा नहीं करना या वजीफा पूरा नहीं करना, बल्कि आपने उस वजीफे की रूहानी कुव्वत का हसूल आपका मकसद होना चाहिए। इसलिए हर तिलावत को, हर लफ्ज को ठहर ठहर के साथ आपने पढ़ना है, यानी आपने नियत हसूल रूहानी कुव्वत का करना है, ना कि आपने वक्त गुजारी के लिए वहां बैठना है। जब आप ये तीनों सूरतें तिलावत कर लें तो उसके बाद आपने असल जो इस अमल का वजीफा है वो आपने बाद में करना है। इसके लिए आपको अलहदा से अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा, और 313 की तादाद का लिहाज रखते हुए आपने इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर ये आपने पढ़ना है।
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کی آنکھ بند ہونی چاہیے اور آپ نے محسوس کرنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر کی جو جتنی بھی روحانی نور، روحانی قوت، انرجی ہے وہ میرے جسم میں داخل ہو رہی ہے اور میرا جسم نور سے بھرتا جا رہا ہے، اور جتنی بھی اس کے اندر ماورائی مخلوق اس کے زیر تابع ہے وہ میری فرما بردار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اٹینشن آپ کی پورے عمل کے دوران بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ صرف ان اللہ علی کل شیء قدیر کا رٹا لگاتے رہیں گے اور آپ کی اٹینشن جو ہے وہ حصول کے لیے یا روحانی ماورائی قوت کی فرمانبرداری کے لیے نہیں ہوگی تو آپ کی محنت ضائع جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے بھرپور خیال رکھنا ہے کہ توجہ، انرجی، قوت اور ماورائی قوتوں کے حصول کی ضرور رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اسی جگہ پر آپ نے سو جانا ہے۔ صبح اسی ہی جگہ پر آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور کمرے سے باہر آ جانا ہے۔ آپ نے دن بھر خاموش رہنا ہے، زیادہ آپ نے بولنا نہیں ہے، زیادہ دنیا داری کے کام نہیں کرنے، زیادہ لوگوں سے آپ نے ملنا نہیں ہے، کھانا آپ نے کم کھانا ہے اور پورے دن اس دروازے کو باہر سے لاک کریں تاکہ عامل کے علاوہ کوئی بھی اس کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل جو ہوتے ہیں وہ بہت جگہ سے مل جاتے ہیں لیکن ترتیب جو ہوتی ہے وہ اصل نہیں بتائی جاتی، جس کی وجہ سے عمل ناکام ہوتے ہیں۔ یہ ترتیب میں نے اپنے طور پر جو میرے ایکسپیرینس میں ہے میں نے مکمل بتائی ہے اور انشاءاللہ یہ 100% درست عمل کام کرے گا۔ تیسرے دن آپ کو ڈراؤنی شکلیں نظر آئیں گی آس پاس، آپ کسی قسم کا حسار نہ کیجیے گا۔ حسار اگر آپ کریں گے جب آپ بیٹھے حصول کے لیے ہیں، ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور آپ اگر حسار لگا دیں گے تو وہ چیز آئے گی کہاں سے؟ اس لیے حسار نہیں لگانا، دل مضبوط کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس قسم کے عملیات میں جو چیزیں باہر آپ کو نظر آتی ہیں یا آس پاس آپ کو نظر آتی ہیں یا آوازیں آتی ہیں وہ محض آپ کے دماغ کا ایک خلل ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج دن تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان طریقے سے مر گیا ہو، لیکن عاملین حضرات ڈرانے کے لیے یا لوگوں کو دھمکانے کے لیے کہ یہ عمل وہ بڑا عمل ہم سے نہ مانگیں، اس لیے یہ ایک کتابی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ آپ ایسا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ویسا ہو جائے گا۔ آج دن تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ احتیاط ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو تیسرے دن سے ایسا آپ کو نظر آنا شروع ہوگا، لیکن یہ آپ کا وہم ہوگا، خیال ہوگا، اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے 5 دن مسلسل روی کے ساتھ دل بڑا کر کے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ کسی قسم کی آواز آپ کو آئے باہر سے، آپ کے رشتہ دار کی، آپ کے ماں باپ بہن بھائی کی کہ آپ کو بلا رہے ہیں باہر یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ ایسی کچھ بھی کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا ہوگا، یہ صرف آپ کا خیال بھٹکانے کے لیے ہوگا کہ آپ کا خیال بھٹک جائے۔ جیسے ہی آپ کا خیال بھٹک جائے گا تو آپ کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن عمل جو ہے وہ اکارت جائے گا، محنت ضائع جائے گی۔ اس لیے آپ نے توجہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہی رکھنی ہے۔ جب 5 دن مکمل ہو جائیں تو آپ نے سفید کھیر اپنے ہی ہاتھوں سے پکانی ہے اور چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ ڈیلی 313 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھتے رہیں۔ جب بھی کسی قسم کا کوئی کام ہو آپ نے تنہائی میں 313 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 313 کی آپ کی تعداد پوری ہوگی آپ کے کانوں میں آواز آئے گی۔ یہ آواز صرف آپ کی ہی سماعت تک محدود ہوگی، آپ کے آس بیٹھے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو کسی قسم کی آواز نہیں آئے گی، لیکن آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ آواز اتنی بھاری اور اتنی زوردار ہے کہ پورے محلے یا پورے شہر میں جا رہی ہے، لیکن صرف وہ آپ کو ہی سنائی دے رہی ہوگی۔ آپ کے آس پاس کسی بندے کو ذرا شبہ بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے سے کوئی بات کر رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کو آواز آئے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یا کیا آپ چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا کام کہہ دیں۔ انشاءاللہ جتنا وقت یا جتنا سفر اس بندے کے آنے کا ہوگا یا اس کام کو ہونے کا ہوگا اتنے ٹائم پیریڈ میں آپ کا کام ضرور بالضرور ہو جائے گا، اور یہ ماورائی باطنی خفیہ قوت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، کوئی بھی اس کو سلب نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو ہے مداومت جاری رکھنی ہے۔ حد 3 دن اگر آپ اس کو نہیں کرتے مداومت کے طور پر تو چوتھے دن اگر آپ پھر بھی نہیں کرتے تو چوتھے دن آپ کا عمل اکارت جائے گا، باطل ہو جائے گا، آپ کا عمل ختم ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتا دوں کہ دوبارہ آپ جتنی بھی محنت کر لیں اس عمل کے لیے، عمل کبھی بھی آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کے کریں،
اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، مضبوط دل کے مالک ہیں، آپ کے پاس کمرہ ہے، آپ مداومت کر سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کو خوف یا کسی قسم کو وہم زیادہ دل میں نہیں آتے یا ذہن میں نہیں آتے، تو تب آپ اس عمل کو کریں۔ یہ ایک خفیہ راز تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ اس سے لطف اندوز ہوں، اپنے جائز اور حقیقی امور میں اس سے مدد طلب کریں۔ سب سے بہترین جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ سے طلب کرنا ہوتا ہے۔ باقی یہ جو ہے ایک قسم کی شعبے بازی تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ ایک حقیقت کے ساتھ ہے۔ اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد اور اعانت طلب کرتے رہتے ہیں۔ میرا کام صرف علم دینا ہے، جس کا مجھے ایکسپیرینس ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور جائز مقاصد میں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جواہر عملیات میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئے صدری اور نایاب عمل کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔